وقت قریب آیا، وصال کا وقت جب قریب آیا نظام الدین اولیاء محب الہی کا، تو سرکار رکن عالم کو بلایا، جبکہ اس وقت نصیر الدین چراغ دہلوی بھی تھے، امیر خسرو بھی تھے۔ جب آپ پردہ فرما گئے تو آپ کی نماز جنازہ سرکار رکن عالم سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا فرمائی، اور جب آپ کو قبر کے اندر اتارا گیا، آپ کہتے ہیں جب آپ کو قبر کے اندر اتارا گیا تو رکن عالم رضی اللہ تعالی عنہ پر غشی طاری ہو گئی، اور آپ تھوڑا ہٹ گئے وہاں سے، غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ ہوش میں آئے تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہا اس لیے کہ جب میں نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو قبر انور میں اتار رہا تھا، وہاں پر میری آنکھوں نے دیکھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غشی آ گئی، میں تھوڑا ہٹ گیا وہاں سے اور غشی طاری ہو گئی مجھ پر۔ تو یہ مقام اور مرتبہ سرکار رکن عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سلسلے سہروردیہ کے کمالات جاننا ہو تو چشتیوں سے جانو، چشتیوں کے جاننا ہو تو سہروردیوں سے جانو۔ وہاں پر گنج شکر ہے، بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنے ماننے والے، بہاؤالدین زکریا ملتانی ہے جو سرکار بابا فرید گنج شکر کو اپنا بھائی کہتے ہیں، اپنا بھائی کہتے ہیں۔ یہاں پر رکن عالم ہے، یہاں پر رکن عالم ہے جو سرکار نظام الدین اولیاء کو چاہتے مانتے ہیں۔ حج کے ایام ہے لیکن محبوب الہی کے پاس جا رہے ہیں اور کہے میرا حج تو یہی کہ آپ کو دیکھوں میں، آپ کا دیدار کروں، یہ حج سے کیا کم ہے؟ سرکار محبوب الہی رو دیتے ہیں، کہا مجھ فقیر کے لیے آپ ایسا کہتے ہیں؟ کہا سرکار آپ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، آپ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ سرکار رکن عالم ان کا ادب و احترام کرتے اور سرکار نظام الدین اولیاء رکن عالم کا ادب و احترام کرتے۔ جب آپ دہلی جاتے خود اپنی خانقاہ سے اترتے اور پالکی سے باہر لاتے سرکار رکن عالم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ سلسلہ سہروردیہ کے اندر بڑے بڑے اکابر ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ تبارک و تعالی نے بڑا کرم کیا ہے سہروردیوں پر، بڑا کرم کیا ہے۔ اور گجرات کے اندر دیکھو نا، سینکڑوں ہزاروں سہروردیوں کے آستانے ہیں، اور تمہیں ساتھ میں بھی بتاتا چلوں میں، یہ چاہے شاہ عالم ہو، قطب عالم ہو، حاجی علی ہو، حاجی پیر ہو، میرا داتار ہو، میرا داتار ہو، یا موسیٰ سہاگ ہو، یا شرف الدین مشہدی ہو، یا غوث عبد النبی سہروردی داہودی ہو، یہ جتنے اولیاء اللہ گجرات کے اندر ہے یا یو پی کے اندر بابا براق محمود لنگر جہاں، یہ بہار کے اندر، یہ بنگال کے اندر، راجستھان کے اندر دادا ابن شاہ، راجستھان کے اندر دادا ابن شاہ، یا دیگر اولیاء اللہ جتنے بھی ہندوستان کے اندر ہے، ان تمام اولیاء اللہ جو سلسلے عالیہ سہروردیہ کے ہیں، ان پر فیضان آج بھی جاری ہے۔ اور آج بھی یہ اولیاء اللہ چاہے وہ کارنٹا شریف کے قطب دادا ہو یا پیر پور کے دریائے دلہا ہو، یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں آج بھی یہ فیضان حاصل کر رہے ہیں تمہارے پیر و مرشید معین باپو نور الحسن باپو کے دادا بہاؤالدین زکریا ملتانی آج بھی یہ فیضان حاصل کر رہے ہیں۔ یہ دیا ہے، یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے۔ سرکار غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بڑا خاندان ہے، بڑا افضل و اعلیٰ خاندان ہے، اس خاندان سے کوئی خالی نہیں لوٹا۔ جب آپ بقید حیات تھے تب بھی کوئی خالی نہیں لوٹا، آج بھی خالی نہیں جاتا۔ مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ آ جائے، طریقہ آ جائے، کوئی خالی نہیں لوٹے گا۔ یہ دربار ایسا دربار ہے، یہ آستانہ ایسا آستانہ ہے، خالی تو آتے ہیں لیکن خالی جاتے نہیں، بھر کے جاتے ہیں۔ سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا سرکار مرید ہونا چاہتا ہوں میں، مرید ہونا چاہتا ہوں میں، مجھے مرید کر لیجئے۔ کہا ٹھیک ہے۔ عرض کریا سرکار اب میں یہاں سے ملتان سے دہلی کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں، ملتان میں رہ کر دہلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث العالمین نے کہا کہ جاؤ یہ وظیفہ کرو، جب مکمل ہو جائے میرے پاس آنا۔ جب وہ آیا سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا کہا تھا؟ میں ملتان سے دہلی دیکھنا چاہتا ہوں، وہ دیکھو دہلی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جیسے دیکھا اس مرید نے، جو نیا مرید تھا ابھی،
جو نیا نیا مرید تھا نا وہ، لیکن اس کا عقیدہ پاورفل تھا کہ مجھے ملے گا، سب کچھ ملے گا اسی آستانے سے، کیونکہ اسی در سے ملے در سے تصوف، مثالی آستانے سہروردی۔ اس نے دیکھا ملتان سے دہلی کو دیکھ لیا، عرض کرنے لگا سرکار میں آسمان دیکھنا، ساتوں آسمان دیکھنا چاہتا ہوں، حجابات دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اچھا یہ وظیفہ کرو، اجلا کرو، جب مکمل ہے میرے پاس آنا۔ جب وہ آیا کہا دیکھ آسمان پر، آسمان کی جانب دیکھ، جیسے دیکھا ساتوں آسمان اس کے سامنے آ گئے، وہ محفوظ دیکھ لیا۔ اور اس کے راوی کون ہے؟ نظام الدین اولیاء، وہی بیان فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء ہی۔ دیکھ لیا، عرض کی سرکار اب میں عظمت عظیم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بس اتنا تیرے لیے کافی ہے، آگے نہ مان، طلب نہ کر، کیونکہ اس نے خواہش کیا کی تھی؟ عظمت عظیم کو بے حجاب دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ کہا اتنا کافی ہے تیرے لیے، مطلب یہ تھا تجھے کمال تک پہنچا دیا۔ نظام الدین اولیاء فرماتے کمال تک پہنچا دیا تھا۔ کہا اتنا کافی ہے، آگے نہ مانگ ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ محبوب الہی فرماتے ہیں سرکار غوث العالمین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا کہا زبان سے نکلا، اسی وقت ہلاک ہو گیا، انتقال کر گیا۔ کیوں؟ اس نے سب کچھ حاصل کر لیا تھا۔ ایسا نہ سمجھنا کہ اسے کمال والا نہیں بنا دیا تھا، بلکہ سرکار غوث العالمین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صحبت کا فیضان دے کر اسے زمانے کا ولی کامل بنا دیا۔ سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، ان کے دادا جان ہیں، خاندان عالیہ غوثیہ سہروردیہ کے بانی ہے، چشم و چراغ ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا نا یہ ایسا آستانہ ہے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑا آیا اور لکڑیاں رکھا ہوا تھا سر پر، پشتا رائے چوب یعنی لکڑیوں کا بھارا رکھا ہوا تھا۔ سرکار غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب پہنچے، بڑا تھا، بزرگ تھا۔ سرکار نے فرمایا اتنی عمر ہو چکی ہے، اب تو یہ کام چھوڑ دو۔ کہا سرکار کیسے چھوڑوں میں جانتا نہیں تھا۔ کہا سرکار میں کیسے چھوڑوں، میرے گھر میں لڑکیاں ہیں جوان، ان کی شادی کرنی ہے، میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ کہا اچھی بات ہے۔ سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دست انور لیا، دست انور اٹھایا، لکڑیوں پر پھیر دیا، اور جیسے پھیرا تمام کی تمام لکڑیاں سونا بن گئی۔ سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت جب مشہور ہو گئی اور وہ بوڑھا شخص تھا وہ بھی بڑا خوش ہو گیا، چاروں طرف آپ کا چرچا ہونے لگا، آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ سرکار بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس ناچیز نے اپنے تعلق سے فرماتے ہیں اس ناچیز نے 1380 بڑے بڑے مشائخ کی زیارت کی ہے، لیکن برادرم بہاؤالدین زکریا ملتانی نے اس سے بھی زیادہ مشائخ کی زیارت کی ہے اور دنیا گھومی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک غار میں تشریف فرما تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ وہاں کا معمول یہ تھا، وہاں کا رواج یہ تھا، جب کوئی مر جاتا اس غار میں رکھ کر آ جاتے اور زندہ انسان وہاں پر بٹھا کر آتے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ مردہ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اور اس وقت سرکار غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ نشست فرما تھے، آپ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ ایک مردہ کو لے کر آئے، لاش کو لے کر لوگ آئے اور سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ یہ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہاں پر رکھا۔ سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سنو آج میں یہاں پر بیٹھتا ہوں، کسی اور کو نہ بیٹھانا، وہ تو چلے گئے۔ جب آدھی رات ہوئی عذاب کے فرشتے آئے، عذاب کے فرشتے آئے، لاش حرکت میں آئی، کھڑی ہوئی اور سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں واپس ہو جاؤ، ہم اس شخص کو عذاب دینا نہیں چاہتے کہ جس نے زکریا ملتانی کی حمایت حاصل کر لی ہو، جو بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں آ چکا ہو، اسے عذاب دینا ہم نہیں چاہتے۔ یہ آواز بستی والوں نے سنی اور وہ فرشتے واپس ہو گئے، اس کو عذاب نہیں ہوا۔ یہ مقام اور مرتبہ سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو آپ کے پیر و مرشد سرکار محبوب الحسن علیہ رحمت و رضوان کے دادا جان ہے۔
کوئی جواب نہیں ہے، دادا کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، اور پوتے کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ ملتان شریف کے اندر تشریف رکھتے ہیں۔ گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ملتان شریف کے اندر ایک بدکار رہا کرتا تھا، ایک فاسق اور فاجر رہا کرتا تھا، ایسا انسان رہتا تھا جو کبھی نیکی کی طرف نہیں آیا تھا، پوری زندگی اس کی گناہوں میں گزری، گناہوں میں ملوث رہا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے، اسے آرام دیا جا رہا ہے، وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہے، جنت کی زندگی گزار رہا ہے۔ بزرگ نے پوچھا کہ یہ معاملہ تیرے ساتھ کیسے ہوا؟ اس بدکار نے کہا ہاں میں بدکار تھا، ہاں میں عیار تھا، ہاں میں عیاش تھا، ہاں میں مکار تھا، ہاں میں کبھی نیکی کی طرف نہیں آیا، گناہوں میں میری زندگی بسر ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور و رحیم ہے۔ ہوا یوں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے، میں نے جا کر ان کے ہاتھ کو چوم لیا، بس یہ چومنا تھا، اللہ تبارک و تعالی کو یہ ادا پسند آ گئی، اور اسی چومنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش کر جنتی بنا دیا۔ بدکار تھا، گنہگار تھا، کبھی نہیں کی نیکی اس نے، لیکن غوث العالمین کا ہاتھ چوم لیا تھا۔ اے مریدو سنو، اس کی بخشش ہو گئی، اس کی مغفرت ہو گئی، اور جو سرکار غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں ہو، جو ان کی بارگاہ میں آئے اور ان کے ہاتھ چومے، ان سے عقیدت رکھے، محبت رکھے، مودت رکھے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ میرا وشواس ہے، میرا ایمان ہے اس بات پر کہ جو ان کی اولاد سے محبت رکھے گا، ان کی عقیدت رکھے گا، وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں نا بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو 44 کروڑ 84 لاکھ 99 ہزار مریدوں کی ضمانت کا ذمہ بخشا ہے، اتنے مریدوں کی ضمانت کا ذمہ بخشا ہے، اور ان تمام کو مجھے بخشا ہے، میرے زیر سایہ کرم میں مجھے عطا کیا ہے، اور جو مجھے اپنا پیر مانے گا چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہے، مجھے اپنا پیر مانے گا، میں اس کا پیر ہوں، میں اس کا پیر ہوں، اور اگر ملتان شریف میں آ سکتا ہے تو آئے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ملتان شریف میں آ سکتا ہے تو آئے، نہیں آ سکتا دو مسلمانوں کو لے جا کر گواہی دے دے، میری اولاد کے پاس چلے جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میری اولاد کے پاس چلے جائے۔ اے سہروردی مریدو، خوش قسمت ہو، خوش نصیب ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے پیران عظام عطا کیے ہیں۔ ہمیں بس اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم پیران عظام کے فرمودات پر عمل کریں۔ سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری اولاد کے پاس آئے، وہ میرا مرید ہے، وہ میرا چاہنے ماننے والا ہے، دنیا کے کسی گوشے میں رہے، کسی کونے میں رہے، کہیں بھی رہے، لیکن وہاں تک میرا فیضان اس کو پہنچے گا، وہ میرا مرید کہلائے گا، میں اس کا پیر کہلاؤں گا، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں اسے نہ لے جاؤں۔ یہ ضمانت کی سرکار غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہ اہل بیت اطہار کا خاندان ہے۔ بولو کس کا خاندان ہے؟ اہل بیت اطہار کا خاندان ہے، اہل بیت اطہار کا مقدس پریوار ہے، فیملی ہے، اور ان اہل بیت اطہار کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، اپنی امت سے فرما دیجئے، مسلمانوں سے فرما دیجئے، میں اس پر یعنی کہ تبلیغ رسالت پر، رشد و ہدایت پر اسے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں کسی چیز کا وستو کا ڈیمانڈ نہیں کرتا، مطالبہ نہیں کرتا، لیکن میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ تم میری اہل بیت، میری آل، میری اولاد سے محبت رکھو، میری آل سے مودت رکھو۔ یقین سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، اسلام کس کے ذریعے ملا؟
رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کیا، ایمان رسول پاک نے عطا کیا۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں، کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، مومنوں، میرے ذریعے سے تم کو ایمان ملا، میرے ذریعے سے تم کو اسلام ملا، میرے ذریعے سے تم کو سب کچھ ملا، میرے ذریعے سے تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوئی، میرے ذریعے سے تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوا، بلکہ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم کو ملا۔ تو اس پر کوئی اجر نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، لیکن میں تم سے اپنی اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کرتا ہوں، اپنی اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ان سے عقیدت رکھو، ان سے مودت رکھو، جو ان سے عقیدت رکھے گا، جو ان سے مودت رکھے گا، وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور سرکار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک دن کی محبت یہ 1000 مہینے کی عبادت سے، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ پتا چلا کہ جو بندہ محبت اہل بیت میں زندگی گزارے گا، محبت اہل بیت میں اپنی زندگی بسر کرے گا، اسے عبادتوں کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اہل بیت کی محبت یہ عبادت ہے، اور یہ ایسا خاندان ہے، ایسا مقدس اور پوتر خاندان ہے کہ اس کی فضیلت بیان کرنے والا خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ مولوی تو خطبے بیان کرتے ہیں، مولانا خطبے بیان کرتے ہیں، صوفیاء خطبے بیان کرتے ہیں، انسان خطبے بیان کرتے ہیں، جنات خطبے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا مقدس خاندان ہے کہ ان کی شان کا خطبہ خود قرآن مجید پڑھ رہا ہے، خود قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے، حبیب آپ فرما دو، میں اس پر یعنی کہ تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کسی چیز کا ڈیمانڈ نہیں کرتا، لیکن اپنے اہل بیت کی محبت کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں۔ اور ایسا خاندان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امی میرے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کا حکم ہوا پوری دنیا گھوما، میں مشرق گھوما، مغرب گھوما، شمال جنوب گیا، الٹ کر دیکھا، لیکن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا، آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ جبریل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں نے مشرق مغرب شمال جنوب کو الٹ کر دیکھا، آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا، خدا کا حکم ہوا گھوما مشرق مغرب کو الٹ کر دیکھا، لیکن بنو ہاشم سے زیادہ فضیلت والے کسی باپ کے بیٹوں کو نہیں پایا میں نے۔ یہ افضل خاندان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ اے سہروردیو، اے مریدان سہروردی، آپ کے پیر و مرشد ایک طرف سہروردیہ سلسلہ چلا رہے ہیں طریقت کا، دوسری طرف ان کو فیضان بھی مل رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کا۔ اور ایسا خاندان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان، اس خاندان سے صدیق اکبر بھی محبت کرتے ہیں، فاروق اعظم بھی محبت کرتے ہیں، عثمان غنی بھی محبت کرتے ہیں، حضرت ابو دجانہ بھی محبت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی محبت کرتے ہیں، حضرت طلحہ بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت محبت کرتی ہے۔ ارے جب کہنے پر آتے ہیں تو اصدق الصادقین سید المتقین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوں کہہ کر گزرتے ہیں کہ مجھے اہل بیت کی خدمت کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، اپنے خاندان والوں سے زیادہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والوں کی خدمت کرنا اچھا لگتا ہے، ان سے صلہ رحمی کرنا اچھا لگتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں۔ تو اے لوگوں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، مودت کرنا، عقیدت رکھنا، یہ کسی اور کا طریقہ نہیں ہے، یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
صحابی تھے اور افضل الصحابہ تھے، صحابہ کرام میں سب سے افضل تھے۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا مقام رتبہ کس کا ہے؟ بولو صدیق اکبر کا ہے۔ کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا ہے۔ لیکن ادب کا عالم تو دیکھو، عقیدت کا عالم تو دیکھو۔ اگر آج ہمارے درمیان کوئی چھوٹا بچہ آ جائے، سید زادی باپو آ جائے چھوٹے، تو کسی کو اگر زیادہ علم ہو نا، اور علم کے نشے میں چور ہو، گھمنڈ میں ہو، تو اٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ میں کیوں اٹھوں، یہ تو بچہ ہے، اس کی تعظیم کروں گا۔ اب یہاں دیکھو تعظیم کون کر رہا ہے؟ کوئی مولوی نہیں، مولانا نہیں، صوفی نہیں، ولی نہیں، بلکہ صوفیوں کا صوفی، ولیوں کا ولی، اماموں کا امام، صحابہ کا امام، افضل الصحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تعظیم کر رہے ہیں۔ آج ہم تعظیم نہیں کرتے، ہم کیوں اٹھے؟ تھوڑا علم کا نشہ آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، ہم کسی ارے بچہ تو بچہ، بڑے سید کی تعظیم نہیں کرتے، جو عمر بڑا ہوتا ہے یا ہم عمر ہوتا ہے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں انہیں چاہیے کہ صدیق اکبر کی سوانح حیات پڑھے، ان کے جیون کا مطالعہ کرے، صحابہ کرام کو پڑھے کہ وہ اہل بیت کا کیسا ادب کیا کرتے تھے۔ ارے خود فاروق اعظم جب امام حسین کے پاس گئے تو کہا اے شہزادے، یہ فاروق کے سروں پر، عمر کے سر پر جو بال ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عطا سے اگائے ہیں، عمر کے سر پر بال بھی آپ کے صدقے ہوئے۔ یہ محبت، یہ عقیدت، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، عثمان غنی تھے، دیگر صحابہ کرام تھے، اتنے میں جناب حضرت عباس تشریف لے آئے، حضور کے چچا تشریف لائے۔ اب وہ صدیق اکبر تھے، سب سے بڑے صدیق، صدیق اعظم، صدیق اکبر، افضل الصحابہ، لیکن جگہ نہیں تھی تو کھڑے ہو گئے۔ کون کھڑے ہو گئے؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ بچہ آ جائے، کوئی سید زیادہ ہو جائے، ہم کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے، اپنی جگہ دیتے نہیں، بڑی سے بڑی کرسی لگا دی، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کیسے 4-5 فٹ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سید زیادہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ، اللہ ماشاءاللہ، میں ہر کسی کا نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکن جو ہوتے ہیں ان کی عقیدت ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پر صدیق کھڑے ہوئے تعظیم حضرت عباس کے لیے، جگہ بنا دی، حضرت عباس کو بیٹھایا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر صدیق کیا بات ہے؟ مسکرا رہے ہیں، کہا کیا بات ہے اے ابو بکر صدیق؟ فضیلت والے کی فضیلت کو فضیلت والا ہی، فضیلت والے کی فضیلت کو فضیلت والا ہی جانتا ہے۔ اب مجھے کہنے کے دیجئے، اب جس کے پاس فضیلت ہوئی نا، جو فضیلت جانے ہی نا، ارے وہ کیا تعظیم کرے گا، وہ کیا جانے گا علی کے گھر کے بچے، وہ کیا جانے گا ہاشمی شہزادے کو، وہ کیا جانے گا سید زادے کو، وہ کیا جانے گا اہل بیت اطہار۔ ایسی عقیدت ہونا چاہیے۔ آقا نے فرمایا تھا نا ایک موقع پر، کلو نسبی و سببی ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے منقطع بھی آیا ہے، اور یہاں پر ینقطع آیا ہے۔ یہ آیا ہے مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی فیوچر ٹینس کا یہاں پر صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ منقطع آیا، اس میں فاعل کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ الگ ہے، مفہوم ایک ہے۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نسب ختم ہو جائے گا، ہر علاقہ ختم ہو جائے گا، ہر رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن سنو میرا رشتہ میری اہل بیت سے ختم نہیں ہوگا، میرا نسب میری اہل بیت سے ختم نہیں ہوگا، میرا پریوار میرے اہل بیت سے ختم نہیں ہوگا۔ جیسے میں یہاں کام آ رہا ہوں، آخرت میں بھی کام آؤں گا۔ تو پتہ چلا قیامت کے دن ملک کا ملک سے رشتہ کٹ جائے گا، پٹھان کا پٹھان سے رشتہ کٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، شیخ کا شیخ سے رشتہ کٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، سندھی کا سندھی سے کٹ جائے گا، قریشی کا قریشی سے کٹ جائے گا، کھاٹکی کا کھاٹکی سے کٹ جائے گا، یا جو بھی ذاتیں ہیں ان کا رشتہ کٹ جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں میرا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پتہ چلا باپوں کا رشتہ وہاں بھی جڑا رہے گا، پتہ چلا اہل بیت کا رشتہ وہاں بھی جڑا رہے گا، پتہ چلا اہل بیت کے نسب وہاں بھی جڑا رہے گا۔ آقا فرماتے ہیں میں جن کی شفاعت کروں گا
افضل ہو گیا۔ سب سے پہلے میں اپنے اہل بیت اطہار کی شفاعت کروں گا، اور جن کی شفاعت کروں گا وہ سب سے افضل یہ صحابہ کرام کے مجمع میں آقا نے فرمایا تھا نا۔ اب وہاں پر فاروق اعظم بھی تھے۔ کون تھے؟ فاروق اعظم بھی تھے۔ جب آپ نے یہ حدیث پاک سنی، ایک وقت آیا، کچھ وقت کے بعد ایک وقت آیا، مولا علی کی بارگاہ میں کون گئے؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام المتورعین، سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، جن کے نام سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا گندے گندے خواب آئے نا تو لکھ دیا کرو سینے پر، ناف پر، یا عمر، شیطان بھاگ جائے گا۔ یہ عمر فاروق اعظم، عقیدت دیکھو اہل بیت اطہار سے، عقیدت دیکھو۔ جب آپ حضرت عباس کو دیکھتے نا تو اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتے۔ اپنے زمانہ خلافت میں جب گھوڑے پر سوار ہوتے یا یوں بھی ہوتے، دیکھتے حضرت عباس جا رہے، حضور کے چچا جا رہے ہیں، اہل بیت جا رہے ہیں، گھوڑے سے نیچے آ جاتے اور ان کو گھر تک پہنچا کے آتے، پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے۔ عثمان غنی بھی اسی طرح سے کرتے۔ یہ عقیدت اور محبت ہوا کرتی تھی صحابہ کرام کی اہل بیت اطہار سے، اہل بیت اطہار کی صحابہ کرام سے۔ تو فاروق اعظم کچھ وقت کے بعد ایک وقت آیا، مولا علی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، سرکار علی پاک دیکھو عقیدت، میں آپ کی شہزادی ام کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں آپ کی شہزادی ام کلثوم سے نکاح کرنا۔ فاروق اعظم ہاشمی نہیں تھے، ان کا پریوار الگ تھا رسول پاک سے، سسرالی رشتہ تھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، سسر تھے نا رشتے میں، الگ پریوار تھا۔ مولا علی نے کہا، عذر پیش کیا، کہا کہ دیکھو میں اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ کا نکاح اپنے بھائی جعفر طیار کے شہزادے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عذر پیش کیا۔ آپ نے اتنا سنا، فوراً وہاں سے ہٹے، منبر پر تشریف لے گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اے لوگوں سنو، میں نے مولا علی شیر خدا کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، صرف اس لیے مانگا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی، کہ قیامت کے دن ہر رشتہ کٹ جائے گا، قیامت کے دن ہر نسب کٹ جائے گا، لیکن میرا رشتہ میری اہل بیت سے نہیں کٹے گا، میرا رشتہ میری اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، میرا نسب نہیں کٹے گا۔ تو میں چاہتا ہوں علی کی شہزادی سے نکاح کر لوں تاکہ نبی کے گھر والوں سے رشتہ ہو جائے، تاکہ علی کے گھر والوں سے رشتہ ہو جائے، تاکہ فاطمہ زہرا سے رشتہ ہو جائے، امام حسن سے رشتہ ہو جائے، امام حسین سے رشتہ ہو جائے، حضرت عباس سے رشتہ ہو جائے۔ مولا کائنات نے اپنی شہزادی عمر فاروق اعظم کے نکاح میں دی، ان کے نکاح میں دی، ان سے شہزادے پیدا ہوئے حضرت زید، جوان ہو کر پردہ فرما گئے۔ تو پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار سے جو رشتہ قائم کرے گا اسے یہاں بھی کام آئے گا، اخروی میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، وہ یہاں بھی فضیلتوں والا ہو جائے گا، یہاں بھی برکتوں والا ہو جائے گا، یہاں بھی عظمتوں والا ہو جائے گا، یہاں تو ہوگا ہی، اور قیامت کے دن بھی رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو رشتہ ملے گا، ایک تو ہے سبب کا کہ ہم ایمان والے ہیں، رسول پاک کی امتی ہے، ان کے چاہنے ماننے والے ہیں، اس کا فیضان تو ملے گا ہی، لیکن جو رشتہ قائم کرے گا اس کا فیضان بھی وہاں پر ملے گا۔ پھر وہ نسب نہیں کٹے گا، وہ سبب نہیں کٹے گا، وہ رشتہ کبھی نہیں کٹے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ہر رشتہ ختم ہو جائے گا لیکن میرا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ خصوصیات اہل بیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اہل بیت اطہار کا مقدس پریوار تمام جہان سے، تمام لوگوں سے، تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہے، افضل و اعلیٰ ہے۔ کیوں افضل و اعلیٰ ہے؟ اس پریوار کو نسبت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور زکوٰۃ حرام ہے۔ غریب سید زیادہ ہونا، غریب سید زیادہ ہونا، وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، اور اگر کوئی دے گا تو وہ گنہگار ہوگا، جانتے ہوئے کہ یہ غریب ہے۔ صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، واجبہ، صدقہ واجبہ جو فطرہ نکالتے وغیرہ، قسم کا ہو یا نذر جو بھی ہو، دے گا گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی یہ مقدس اور پاک اور ستھری نسل ہے، ان کے بچوں کو لوگوں کے میل کا دھون دیا جائے، لوگوں کا میل دیا جائے، کیونکہ زکوٰۃ یہ مال کا دھون میل ہوا کرتا ہے، اور ان مقدس اور محترم ہستیوں کے اوپر یہ حرام ہے زکوٰۃ دینا۔ یہ خصوصیات اہل بیت سے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرے خاندان کا کوئی بچہ کسی کے پاس جائے، مجبور ہو، محتاج ہو، میرے خاندان کا بچہ ہوتا ہے نا، سب سے یہ تھوڑی نا اہل بیت تھوڑی نا مالدار ہوتے ہیں، کچھ غریب بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ان کی فکر نہیں رکھتے، ہم ہیں کہ ان کی پرواہ نہیں کرتے، ہم ہیں کہ ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ ہم پر حق ہے، ضروری ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں، کیونکہ یہ خاندان ایسا خاندان ہے کہ ان کے نانا جان کے صدقے ہی تو ایمان ملا ہے، سب کچھ بنا ہے ان کے نانا جان کے صدقے۔ آقا فرماتے ہیں میرے خاندان کا بچہ محتاج ہو، مجبور ہو، اگر وہ کسی سے کچھ مانگے اور اگر دے دے وہ، اور وہ میرا بچہ نہ دے سکا دنیا کے اندر، آقا فرماتے ہیں حدیث پاک ہے، نہ دے سکا، سنو مایوس نہ ہونا، قیامت کے دن اس سید زادے کا بدلہ میں خود یہ اہل بیت اطہار مقدس خاندان ہے اور ناپاکی دور کرتی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی پلیدگی دور کر دے، تمہیں خوب خوب صاف ستھرا کر دے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حبیب آپ فرما دیجئے اس پر، یعنی کہ تبلیغ رسالت پر، رشد و ہدایت پر تم سے کسی چیز کا ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں، لیکن اپنے اہل بیت کی محبت مودت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، محبت اور مودت الگ الگ لفظ ہے، کچھ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہی نہیں کہ محبت اور مودت کیا ہوتی ہے۔ اصل لفظ محبت نہیں ہے، محبت ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے، محبت۔ ایسے ہی محبوب کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں محبوب، محبوب کہا جاتا ہے، عربی گرامر کے مطابق محبوب کہا جاتا ہے، اس مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جس سے محبت کی گئی ہو، جس سے محبت کی جائے۔ محبوب الحسن ایسا نام ہے کہ ان سے محبت کی گئی ہے، اور آج بھی ان سے محبت کی جا رہی ہے۔ محبت ہے مودت، محبت کہتے ہیں دل کے اندر۔ مثال کے طور پر ہمارے پیر صاحب آئے یا کوئی سید زادے آئے، جو بھی آئے، باپو آئے، ٹھیک ہے، آئے، ان کی محبت ہمارے دل میں، لیکن ہم بیٹھے ہیں کرسی پر، چاہے حضرت ہو یا دیگر کوئی ہو، مرید ہو یا خاص عام وہ بھی ہو، ہم بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے کہ محبت ہے نا، لیکن اٹھ نہیں رہا تعظیم کے لیے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ محبت ہے نا، مانتا ہوں میں محبت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں، سویکار کا محبت ہے، لیکن قرآن نے کب کہا کہ محبت کا مطالبہ کرو؟ مودت کا کیا؟ مودت کہتے ہیں کہ جس کی تعظیم باہر تو ہو، جس کی تعظیم اندر تو ہو، جب وہ آئے جس کی تعظیم کی جا رہی ہو، تم بیٹھے ہو، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس سے مودت کہتے ہیں۔ جو بیٹھا رہا اسے محبت کہتے ہیں، محبت سے بڑھ کر مودت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت کی محبت کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں۔ اے لوگو، اے مریدان سہروردیو، آپ بدستور اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا، مودت رکھنا، کیونکہ ان کی نسبتیں رسول کائنات سے ہے، ان کی نسبتیں مولا کائنات سے ہے، ان کی نسبتیں سیدہ کائنات سے ہے، ان کی نسبتیں امام حسن سے ہے، ان کی نسبتیں امام حسین سے ہے، ان کی نسبتیں امیر حمزہ سے ہے، ان کی نسبتیں حضرت عقیل سے ہے، ان کی نسبتیں جناب جعفر طیار سے ہے، ان کی نسبتیں حضرت عباس علمبردار سے ہے، ان کی نسبتیں حضرت عباس خیر الناس افضل الناس اللہ تعالی عنہ سے ان کی نسبتیں ہیں۔ جب ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے، ان کا ادب کریں گے، میرے آقا بھی خوش ہو جائے گے، مولا کائنات بھی خوش ہو جائے گے، سیدہ کائنات بھی خوش ہو جائے گی، امام عالی مقام امام حسین، امام حسن، جناب عباس اور اہل بیت اطہار کا خاندان خوش ہو جائے گا۔ اور جب خوش ہو جائے گا تو اے لوگو، ان کا فیضان جاری تو تھا ہی، مزید جاری ہو جائے گا، مشکلیں ٹل جائے گی، بلائیں دور ہو جائے گی۔ بے سکونی تھی
کی بے سکونی چلی جائے گی، تسکین آئے گی، سکون ملے گا، قرار آئے گا۔ یہ خاندان ایسا خاندان ہے، یہ آستانہ ایسا آستانہ ہے، تمہارے پیر کا ایسا پریوار ہے کہ جو بے قرار جاتا ہے اسے قرار مل جاتا ہے، جو بے سکون جاتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے، جو بے آسرا جاتا ہے اسے آسرا مل جاتا ہے، جو بے اولاد جاتا ہے اسے اولاد مل جاتی ہے، جو بے سرو ساما کے جاتا ہے اسے سرو ساما مل جاتا ہے۔ اور اے مریدان سہروردیوں سنو، آج آپ کا ہمارا پیر محبوب الحسن علیہ الرحمت و رضوان زمین پر نہیں ہے، مزار کے اندر ہے، پوری زندگی نمازیں پڑھی ہے، نمازیں تو پڑھی ہے، پوری زندگی دیگر اعمال خیر بھی کیے ہیں، پوری زندگی اچھے کام کیے ہیں، پوری زندگی لوگوں کے رابطے قائم کرائے ہیں، پوری زندگی اہل بیت کا صحابہ کرام کا فیضان بانٹا ہے، پوری زندگی بانٹتے رہے، جب کا قید حیات ہے، جب زندہ تھے، جب کا حیات ہے، آج مزار کے اندر ہے، یہ نہ سمجھنا فیضان بند ہو گیا، نہیں، ہمارا عقیدہ ہے، آج بھی مزار کے اندر سے ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، مزار کے اندر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون عقیدت رکھ رہا ہے، کون عقیدت نہیں رکھتا ہے، کون میرا ہے، کون غیر ہے، یہ سب جانتے ہیں، اور تمہیں پتا ہے یہ کمال اور یہ اخلاص اور یہ مقام، یہ رتبہ، یہ درجہ انہیں کیسے ملا، اس لیے انہیں ملا یہ درجہ، یہ غوث العالمین کی اولاد ہے، اس لیے ملا ہے یہ درجہ، یہ اہل بیت اطہار کا مقدس محترم محتشم چشم و چراغ اور ستارہ ہے، اہل بیت اطہار کا پیارا ہے، اور ہم سب کی آنکھوں کا کھیول ہارا ہے۔ ہمارا پیر و مرشد ایسا پیر و مرشد ہے، ایک طرف سے طریقت کا فیضان بھی جاری کر دیا، جاری ہے، اور دوسری طرف سے خاندان کا فیضان بھی جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے پیر و مرشد سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرم کا ایک نشاں ہے سہروردی، جمال ای وعاں ہے سہروردی، اور یہی ہے ترجمان راز وحدت، رسالت کا بیان ہے سہروردی، اور اسی در سے ملے درس تصوف، مثالی آستہ ہے سہروردی، اور ریاض دل حزی میری نظر میں، ریاض دل حزی میری نظر میں، نرالا ہی سما ہے سہروردی، نرالا ہی سما ہے سہروردی، کہاں کہاں جلاؤں اپنی محبتوں کے چراغ، کہاں کہاں جلاؤں اپنی محبتوں کے چراغ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل، میرے پیارے پیر و مرشد سید غوث الورا، میرے پیارے پیر و مرشد سید غوث الورا، اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام، مولایا صلی وسلم بدل اللہ حبیبک خیر الخلق کل، مراد پا گیا جو گیا اجمیر کی مراد پا گیا، میرے خواجہ کی سخی در پر لاکھوں سلام، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی
خير الخلق كلهم جمیل قادری مرنے کے بعد میں حسن ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير بارگاہ میں آئے اور ان کے ہاتھ چومے، ان سے عقیدت رکھے، محبت رکھے، مودت رکھے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ میرا وشواس ہے، میرا ایقان ہے، ایمان ہے اس بات پر کہ جو ان کی اولاد سے محبت رکھے گا، ان کی عقیدت رکھے گا، وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں نا بہاؤدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو 44 کروڑ 84 لاکھ 99 ہزار مریدوں کی ضمانت کا ذمہ بخشا ہے، اتنے مریدوں کی ضمانت کا ذمہ بخشا ہے اور ان تمام کو مجھے بخشا ہے، میرے زیر سایہ کرم میں مجھے عطا کیا ہے، اور جو مجھے اپنا پیر مانے گا چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہے، مجھے اپنا پیر مانے گا، میں اس کا پیر ہوں، میں اس کا پیر ہوں۔ اور اگر ملتان شریف میں آ سکتا ہے تو آئے، کیا فرماتے ہیں؟ ملتان شریف میں آ سکتا ہے تو آئے، نہیں آ سکتا دو مسلمانوں کو لے جا کر گواہی دے دے، میری اولاد کے پاس چلے جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میری اولاد کے پاس چلے جائے۔ اے سہروردی مریدو، خوش قسمت ہو، خوش نصیب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیران اعظام عطا کیے ہیں۔ ہمیں بس اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم پیران اعظام کے فرمودات پر عمل کریں۔ سرکار بہاؤدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری اولاد کے پاس آئے، وہ میرا مرید ہے، وہ میرا چاہنے ماننے والا ہے، دنیا کے کسی گوشے میں رہے، کسی کونے میں رہے، کہیں بھی رہے، لیکن وہاں تک میرا فیضان اس کو پہنچے گا، وہ میرا مرید کہلائے گا، میں اس کا پیر کہلاؤں گا۔ اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں اسے نہ لے جاؤں۔ یہ ضمانت لی سرکار غوث العالمین بہاؤدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور یہ اہل بیت اطہار کا خاندان ہے، بولو کس کا خاندان ہے؟ اہل بیت اطہار کا خاندان ہے، اہل بیت اطہار کا مقدس پریوار ہے، فیملی ہے، اور ان اہل بیت اطہار کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، اپنی امت سے فرما دیجئے، مسلمانوں سے فرما دیجئے، میں اس پر یعنی کہ تبلیغ رسالت پر، رشد و ہدایت پر اسے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں کسی چیز کا وستو کا ڈیمانڈ نہیں کرتا، مطالبہ نہیں کرتا، لیکن میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ تم میری اہل بیت، میری آل، میری اولاد سے محبت رکھو، میری آل سے مودت رکھو۔ یقین سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، اسلام کس کے ذریعے ملا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، ایمان رسول پاک نے عطا کیا۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں، کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، مومنوں، میرے ذریعے سے تم کو ایمان ملا، میرے ذریعے سے تم کو اسلام ملا، میرے ذریعے سے تم کو سب کچھ ملا، میرے ذریعے سے تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوئی، میرے ذریعے سے تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوا، بلکہ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم کو ملا۔ تو اس پر کوئی اجر نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، لیکن میں تم سے اپنی اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کرتا ہوں،
اپنی اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کرتا ہوں، ان سے عقیدت رکھو، ان سے مودت رکھو۔ جو ان سے عقیدت رکھے گا، جو ان سے مودت رکھے گا، وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور سرکار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ایک دن کی محبت یہ 1000 مہینے کی عبادت سے، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ پتا چلا کہ جو بندہ محبت اہل بیت میں زندگی گزارے گا، محبت اہل بیت میں اپنی زندگی بسر کرے گا، اسے عبادتوں کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اہل بیت کی محبت یہ عبادت ہے، اور یہ ایسا خاندان ہے، ایسا مقدس اور پوتر خاندان ہے کہ اس کی فضیلت بیان کرنے والا خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ مولوی تو خطبے بیان کرتے ہیں، مولانا خطبے بیان کرتے ہیں، صوفیاء خطبے بیان کرتے ہیں، انسان خطبے بیان کرتے ہیں، جنات خطبے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا مقدس خاندان ہے کہ ان کی شان کا خطبہ خود قرآن مجید پڑھ رہا ہے، خود قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے، حبیب آپ فرما دو، میں اس پر یعنی کہ تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کسی چیز کا ڈیمانڈ نہیں کرتا، لیکن اپنے اہل بیت کی محبت کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں۔ اور ایسا خاندان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امی میرے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہوا پوری دنیا کو، میں مشرق گھما، مغرب گھما، شمال جنوب گیا، الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا، آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ جبریل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے مشرق مغرب شمال جنوب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا، خدا کا حکم ہوا گھوما، مشرق مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن بنو ہاشم سے زیادہ فضیلت والے کسی باپ کے بیٹوں کو نہیں، باپ کے بیٹوں کو نہیں پایا میں نے۔ یہ افضل خاندان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ اے سہروردیو، اے مریدان سہروردی، آپ کے پیر و مرشد ایک طرف سہروردیہ سلسلہ چلا رہے ہیں طریقت کا، دوسری طرف ان کو فیضان بھی مل رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کا۔ اور ایسا خاندان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان، اس خاندان سے صدیق اکبر بھی محبت کرتے ہیں، فاروق اعظم بھی محبت کرتے ہیں، عثمان غنی بھی محبت کرتے ہیں، حضرت ابو دجانہ بھی محبت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی محبت کرتے ہیں، حضرت طلحہ بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت محبت کرتی ہے۔ ارے جب کہنے پر آتے ہیں تو اصدق الصادقین سید المتقین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوں کہہ کر گزرتے ہیں کہ مجھے اہل بیت کی خدمت کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، اپنے خاندان والوں سے زیادہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والوں کی خدمت کرنا اچھا لگتا ہے، ان سے صلہ رحمی کرنا اچھا لگتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں۔ تو اے لوگوں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، مودت کرنا، عقیدت رکھنا، یہ کسی اور کا طریقہ نہیں ہے، یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ۔ صحابی تھے اور افضل صحابہ، صحابہ کرام میں سب سے افضل تھے۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا مقام رتبہ کس کا ہے؟ بولو صدیق اکبر کا ہے۔ کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا ہے۔ لیکن ادب کا عالم تو دیکھو، عقیدت کا عالم تو دیکھو۔ اگر آج ہمارے درمیان کوئی چھوٹا بچہ آ جائے، سید زادی باپو آ جائے چھوٹے، کسی کو اگر زیادہ علم ہو نا، اور علم کے نشے میں چور ہو، گھمنڈ میں ہو، تو اٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ میں کیوں اٹھوں؟ یہ تو بچہ ہے، اس کی تعظیم کروں گا۔ اب یہاں دیکھو تعظیم کون کر رہا ہے؟ کوئی مولوی نہیں، مولانا نہیں، صوفی نہیں،
نہیں بلکہ صوفیوں کا صوفی، ولیوں کا ولی، اماموں کا امام، صحابہ کا امام، افضل الصحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تعظیم کر رہے ہیں، آج ہم تعظیم نہیں کرتے۔ ہم کیوں اٹھے؟ تھوڑا علم کا نشہ آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے۔ ہم کسی ارے بچہ تو بچہ بڑے سید کی بھی تعظیم نہیں کرتے، جو عمر بڑا ہوتا ہے یا ہم عمر ہوتا ہے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں انہیں چاہیے کہ صدیق اکبر کی سوانح حیات پڑھے، ان کے جیون کا مطالعہ کرے، صحابہ اکرام کو پڑھے کہ وہ اہل بیت کا کیسا ادب کیا کرتے تھے۔ ارے خود فاروق اعظم جب امام حسین کے پاس گئے تو کہا اے شہزادے، یہ فاروق کے سروں پر، عمر کے سر پر جو بال ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عطا سے اگائے ہیں۔ عمر کے سر پر بال بھی آپ کے صدقے ہوئے۔ یہ محبت، یہ عقیدت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، عثمان غنی تھے، دیگر صحابہ کرام تھے۔ اتنے میں جناب حضرت عباس تشریف لے آئے، حضور کے چچا تشریف لائے۔ اب وہ صدیق اکبر تھے، سب سے بڑے صدیق، صدیق اعظم، صدیق اکبر، افضل الصحابہ، لیکن جگہ نہیں تھی تو کھڑے ہو گئے۔ کون کھڑے ہو گئے؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ بچہ آ جائے، سید زیادہ ہو جائے، ہم کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے، اپنی جگہ دیتے نہیں۔ بڑی سے بڑی کرسی لگا دی، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کیسے 4-5 فٹ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سید زیادہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ اللہ ماشاءاللہ، میں ہر کسی کا نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکن جو ہوتے ہیں ان کی عقیدت ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پر صدیق کھڑے ہوئے تعظیم حضرت عباس کے لیے، جگہ بنا دی، حضرت عباس کو بیٹھایا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر صدیق کیا بات ہے؟ مسکرا رہے ہیں، کہا کیا بات ہے اے ابو بکر صدیق، فضیلت والے کی فضیلت کو فضیلت والا ہی، فضیلت والے کی فضیلت کو فضیلت والا ہی جانتا ہے۔ اب مجھے کہنے بھی دیجئے، اب جس کے پاس فضیلت ہوئی نا، جو فضیلت جانے ہی نا، ارے وہ کیا تعظیم کرے گا، وہ کیا جانے گا، علی کے گھر کے بچے، وہ کیا جانے گا ہاشمی شہزادے کو، وہ کیا جانے گا سید زادے کو، وہ کیا جانے گا اہل بیت اطہار۔ ایسی عقیدت ہونا چاہیے۔ آقا نے فرمایا تھا نا ایک موقع پر، کلو نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا سبب و نسب۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے منقطع بھی آیا ہے، اور یہاں پر ینقطع آیا ہے۔ یہ آیا ہے مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی فیوچر ٹینس کا یہاں پر صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ منقطع آیا، اس میں فاعل کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ الگ ہے، مفہوم ایک ہے۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نسب ختم ہو جائے گا، ہر علاقہ ختم ہو جائے گا، ہر رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن سنو، میرا رشتہ میری اہل بیت سے ختم نہیں ہوگا، میرا نسب میری اہل بیت سے ختم نہیں ہوگا، میرا پریوار میرے اہل بیت سے ختم نہیں ہوگا۔ جیسے میں یہاں کام آ رہا ہوں، آخرت میں بھی کام آؤں گا۔ تو پتہ چلا قیامت کے دن ملک کا ملک سے رشتہ کٹ جائے گا، پٹھان کا پٹھان سے رشتہ کٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، شیخ کا شیخ سے رشتہ کٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، سندھی کا سندھی سے کٹ جائے گا، قریشی کا قریشی سے کٹ جائے گا، کھاٹکی کا کھاٹکی سے کٹ جائے گا، یا جو بھی ذاتیں ہیں ان کا رشتہ کٹ جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں میرا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پتہ چلا باپوں کا رشتہ وہاں بھی جڑا رہے گا، پتہ چلا اہل بیت کا رشتہ وہاں بھی جڑا رہے گا، پتہ چلا اہل بیت کے نسب وہاں بھی جڑا رہے گا۔ آقا فرماتے ہیں میں جن کی شفاعت کروں گا وہ سب سے افضل ہوگی۔ سب سے پہلے میں اپنے اہل بیت اطہار کی شفاعت کروں گا، اور جن کی شفاعت کروں گا وہ سب سے افضل، وہ سب سے افضل۔ یہ صحابہ کرام کے مجمع میں آقا نے فرمایا تھا نا۔ اب وہاں پر فاروق اعظم بھی تھے۔ کون تھے؟ فاروق اعظم بھی تھے۔ جب آپ نے یہ حدیث پاک سنی، ایک وقت آیا، کچھ وقت کے بعد ایک وقت آیا، مولا علی کی بارگاہ میں امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام المتورعین، سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، جن کے نام سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ کہتے ہیں نا گندے گندے خواب آئے نا تو لکھ دیا کرو
سینے پر ناف پہ یا عمر، شیطان بھاگ جائے گا. یہ عمر فاروق اعظم. عقیدت دیکھو اہل بیت اطہار سے، عقیدت دیکھو. جب آپ حضرت عباس کو دیکھتے نا تو اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتے. اپنے زمانہ خلافت میں جب گھوڑے پر سوار ہوتے یا یوں بھی ہوتے، دیکھتے حضرت عباس جا رہا، حضور کے چچا جا رہے ہیں، اہل بیت جا رہے ہیں، گھوڑے سے نیچے آ جاتے اور ان کو گھر تک پہنچا کے آتے، پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے. عثمان غنی بھی اسی طرح سے کرتے. یہ عقیدت اور محبت ہوا کرتی تھی صحابہ کرام کی اہل بیت اطہار سے، اہل بیت اطہار کی صحابہ کرام سے. تو فاروق اعظم کچھ وقت کے بعد ایک وقت آیا، مولا علی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، سرکار علی پاک دیکھو عقیدت، میں آپ کی شہزادی ام کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ میں آپ کی شہزادی ام کلثوم سے نکاح کرنا. فاروق اعظم ہاشمی نہیں تھے، ان کا پریوار الگ تھا رسول پاک سے، سسرالی رشتہ تھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، سسر تھے نا رشتے میں، الگ پریوار تھا. مولا علی نے کہا، عذر پیش کیا، کہا کہ دیکھو میں اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ کا نکاح اپنے بھائی جعفر طیار کے شہزادے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. یہ عذر پیش کیا. آپ نے اتنا سنا فوراً وہاں سے ہٹے، منبر پر تشریف لے گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا اے لوگوں سنو، میں نے مولا علی شیر خدا کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، صرف اس لیے مانگا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی. کہ قیامت کے دن ہر رشتہ کٹ جائے گا، قیامت کے دن ہر نسب کٹ جائے گا، لیکن میرا رشتہ میری اہل بیت سے نہیں کٹے گا، میرا رشتہ میری اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، میرا نسب نہیں کٹے گا. تو میں چاہتا ہوں علی کی شہزادی سے نکاح کر لوں تاکہ نبی کے گھر والوں سے رشتہ ہو جائے، تاکہ علی کے گھر والوں سے رشتہ ہو جائے، تاکہ فاطمہ زہرا سے رشتہ ہو جائے، امام حسن سے رشتہ ہو جائے، امام حسین سے رشتہ ہو جائے، حضرت عباس سے رشتہ ہو جائے. مولا کائنات نے اپنی شہزادی عمر فاروق اعظم کے نکاح میں دی، ان کے نکاح میں دی، ان سے شہزادے پیدا ہوئے حضرت زید، جوان ہو کر پردہ فرما گئے. تو پتا چلا کہ اہل بیت اطہار سے جو رشتہ قائم کرے گا اسے یہاں بھی کام آئے گا، اخروی میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. وہ یہاں بھی فضیلتوں والا ہو جائے گا، یہاں بھی برکتوں والا ہو جائے گا، یہاں بھی عظمتوں والا ہو جائے گا. یہاں تو ہوگا ہی، اور قیامت کے دن بھی رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو رشتہ ملے گا، ایک تو ہے سبب کا کہ ہم ایمان والے ہیں، رسول پاک کی امتی ہے، ان کے چاہنے ماننے والے ہیں، اس کا فیضان تو ملے گا ہی، لیکن جو رشتہ قائم کرے گا اس کا فیضان بھی وہاں پر ملے گا. پھر وہ نسب نہیں کٹے گا، وہ سبب نہیں کٹے گا، وہ رشتہ کبھی نہیں کٹے گا. میرے آقا نے فرمایا تھا ہر رشتہ ختم ہو جائے گا لیکن میرا رشتہ ختم نہیں ہوگا. خصوصیات اہل بیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اہل بیت اطہار کا مقدس پریوار تمام جہان سے، تمام لوگوں سے، تمام انسانوں سے افضل والا ہے، افضل والا ہے. کیوں افضل والا ہے؟ اس پریوار کو نسبت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. اور زکوٰۃ حرام ہے. غریب سید زیادہ ہونا، غریب سید زیادہ ہونا، وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، اور اگر کوئی دے گا تو وہ گنہگار ہوگا، جانتے ہوئے کہ یہ غریب ہے. صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، واجبہ، صدقہ واجبہ جو فطرہ نکالتے وغیرہ، قسم کا ہو یا نذر جو بھی ہو، دے گا گنہگار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی یہ مقدس اور پاک اور ستھری نسل ہے، ان کے بچوں کو لوگوں کے میل کا دھون دیا جائے، لوگوں کا میل دیا جائے. کیونکہ زکوٰۃ یہ مال کا دھون میل ہوا کرتا ہے، اور ان مقدس اور محترم ہستیوں کے اوپر یہ حرام ہے زکوٰۃ دینا. یہ خصوصیات اہل بیت سے. آقا فرماتے ہیں کہ میرے خاندان کا کوئی بچہ کسی کے پاس جائے، مجبور ہو، محتاج ہو، میرے خاندان کا بچہ ہوتا ہے نا، سب سے یہ تھوڑی نا اہل بیت تھوڑی نا مالدار ہوتے ہیں، کچھ غریب بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ان کی فکر نہیں رکھتے.
ہم ہے کہ ان کی پرواہ نہیں کرتے، ہم ہے کہ ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے. ہم پر حق ضروری ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں، کیونکہ یہ خاندان ایسا خاندان ہے کہ ان کے نانا جان کے صدقے ہی تو ایمان ملا ہے. سب کچھ بنا ہے ان کے نانا جان کے صدقے. آقا فرماتے میرے خاندان کا بچہ محتاج ہو، مجبور ہو، اگر وہ کسی سے کچھ مانگے اور اگر دے دے وہ، اور وہ میرا بچہ نہ دے سکا دنیا کے اندر، آقا فرماتے حدیث پاک ہے، نہ دے سکا، سنو مایوس نہ ہونا، قیامت کے دن اس سید زادے کا بدلہ میں خود یہ اہل بیت اطہار مقدس خاندان ہے اور ناپاکی دور کرتی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی پلیدگی دور کر دے، تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. ایک جگہ ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب آپ فرما دیجئے اس پر، یعنی کہ تبلیغ رسالت پر، رشد و ہدایت پر تم سے کسی چیز کا ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں، لیکن اپنے اہل بیت کی محبت مودت کا مطالبہ کرتا ہوں. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، محبت اور مودت الگ الگ لفظ ہے. کچھ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہی نہیں کہ محبت اور مودت کیا ہوتی ہے. اصل لفظ محبت نہیں ہے، محبت ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے. محبت ایسے ہی محبوب کہا جاتا ہے. کچھ لوگ محبوب، محبوب کہا جاتا ہے، عربی گرامر کے مطابق محبوب کہا جاتا ہے. اس مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جس سے محبت کی گئی ہو، جس سے محبت کی جائے. محبوب الحسن ایسا نام ہے کہ ان سے محبت کی گئی ہے، آج بھی ان سے محبت کی جا رہی ہے. محبت ہے مودت. محبت کہتے ہیں دل کے اندر. مثال کے طور پر ہمارے پیر صاحب آئے یا کوئی سید زادے آئے، جو بھی آئے، باپو آئے، ٹھیک ہے، آئے، ان کی محبت ہمارے دل میں، لیکن ہم بیٹھے ہیں کرسی پر، چاہے حضرت ہو یا دیگر کوئی ہو، مرید ہو یا خاص عام وہ بھی ہو، ہم بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے کہ محبت ہے نا، لیکن اٹھ نہیں رہا تعظیم کے لیے. کیا کہہ رہا ہے؟ محبت ہے نا. مانتا ہوں میں محبت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں، سویکار کا محبت ہے. لیکن قرآن نے کب کہا کہ محبت کا مطالبہ کرو؟ مودت کا کیا؟ مودت کہتے ہیں کہ جس کی تعظیم باہر تو ہو، جس کی تعظیم اندر تو ہو، جب وہ آئے جس کی تعظیم کی جا رہی ہو، تم بیٹھے ہو، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس سے مودت کہتے ہیں. جو بیٹھا رہا اسے محبت کہتے ہیں. محبت سے بڑھ کر مودت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے اہل بیت کی محبت کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں. اے لوگو، اے مریدان سہروردیو، آپ بدستور اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا، مودت رکھنا، کیونکہ ان کی نسبتیں رسول کائنات سے ہے، ان کی نسبتیں مولا کائنات سے ہے، ان کی نسبتیں سیدہ کائنات سے ہے، ان کی نسبتیں امام حسن سے ہے، ان کی نسبتیں امام حسین سے ہے، ان کی نسبتیں امیر حمزہ سے ہے، ان کی نسبتیں حضرت عقیل سے ہے، ان کی نسبتیں جناب جعفر طیار سے ہے، ان کی نسبتیں حضرت عباس علمبردار سے ہے، ان کی نسبتیں حضرت عباس خیر الناس افضل الناس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی نسبتیں ہیں. جب ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے، ان کا ادب کریں گے، میرے آقا بھی خوش ہو جائیں گے، مولا کائنات بھی خوش ہو جائیں گے، سیدہ کائنات بھی خوش ہو جائے گی، امام عالی مقام امام حسین، امام حسن، جناب عباس اور اہل بیت اطہار کا خاندان خوش ہو جائے گا. اور جب خوش ہو جائے گا تو اے لوگوں، ان کا فیضان جاری تو تھا ہی، مزید جاری ہو جائے گا. مشکلیں ٹل جائے گی، بلائیں دور ہو جائے گی، بے سکونی تھی بے سکونی چلی جائے گی، تسکین آئے گی، سکون ملے گا، قرار آئے گا. یہ خاندان ایسا خاندان ہے، یہ آستانہ ایسا آستانہ ہے، تمہارے پیر کا ایسا پریوار ہے کہ جو بے قرار جاتا ہے اسے قرار مل جاتا ہے، جو بے سکون جاتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے، جو بے آسرا جاتا ہے اسے آسرا مل جاتا ہے، جو بے اولاد جاتا ہے اسے اولاد مل جاتی ہے، جو بے سرو ساما کے جاتا ہے اسے سرو ساما مل جاتا ہے. اور اے مریدان سہروردیو، سنو، آج آپ کا ہمارا پیر
محبوب الحسن علیہ رحمت و رضوان زمین پر نہیں ہے، مزار کے اندر ہے۔ پوری زندگی نمازیں پڑھی ہے، نمازیں تو پڑھی ہے، پوری زندگی دیگر اعمال خیر بھی کیے ہیں، پوری زندگی اچھے کام کیے ہیں، پوری زندگی لوگوں کے رابطے قائم کرائے ہیں، پوری زندگی اہل بیت کا صحابہ کرام کا فیضان بانٹا ہے، پوری زندگی بانٹتے رہے جب وہ قید حیات ہے، جب زندہ تھے، جب وہ حیات ہے۔ آج مزار کے اندر ہے، یہ نہ سمجھنا فیضان بند ہو گیا، نہیں، ہمارا عقیدہ ہے آج بھی مزار کے اندر سے ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، مزار کے اندر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون عقیدت رکھ رہا ہے، کون عقیدت نہیں رکھتا ہے، کون میرا ہے، کون غیر ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اور تمہیں پتا ہے یہ کمال اور یہ اخلاص اور یہ مقام، یہ رتبہ، یہ درجہ انہیں کیسے ملا؟ اس لیے یہ ملا یہ درجہ، یہ غوث العالمین کی اولاد ہے، اس لیے ملا ہے یہ درجہ۔ یہ اہل بیت اطہار کا مقدس، محترم، محتشم چشم و چراغ اور ستارہ ہے، اہل بیت اطہار کا پیارا ہے، اور ہم سب کی آنکھوں کا کھیول ہارا ہے۔ ہمارا پیر و مرشد ایسا پیر و مرشد ہے، ایک طرف سے طریقت کا فیضان بھی جاری کر دیا، جاری ہے، اور دوسری طرف سے خاندان کا فیضان بھی جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے پیر و مرشد سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرم کا ایک نشاں ہے سہر وردی، جمال ای وعاں ہے سہر وردی، اور یہی ہے ترجمان راز وحدت، رسالت کا بیان ہے سہر وردی، اور اسی در سے ملے درس تصوف، مثالی آستا ہے سہر وردی، اور ریاض دل حزی میری نظر میں، ریاض دل حزی میری نظر میں، نرالا ہی سما ہے سہر وردی، نرالا ہی سما ہے سہر وردی۔ کہاں کہاں جلاؤں اپنی محبتوں کے چراغ، کہاں کہاں جلاؤں اپنی محبتوں کے چراغ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل، مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل، میرے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث الورا، میرے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث الورا، اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام، مولایا صل وسلم بدل اللہ حبیبک خیر الخلق کل، وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل، وسلم دائما ابدا
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير السلام عليك يا نور من نور الله صلاة والسلام عليك يا جناب أحمد مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة مرتبہ دوسری 3 مرتبہ قل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آمین کریمہ کار سازہ مدلہ نوازہ یا غفور الرحیم یا قادر یا قادر یا قادر یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام یا رحمت یا شفقت یا ذوالجلال یا غفور الرحیم یا قادر یا قادر یا قادر اس مبارک محفل کو اس بزم کو مولا تو اپنی بارگاہ سمجھیت یا صرف قبولیت کی درجہ عطا فرما مولا اس مبارک رات کے اندر مولا تعالی تیری نورانی عرفانی مخلوق کے حضرے کے اندر مولا تعالی جو ذکر و اذکار کیا گیا تیرے محبوبین مقربین بندوں کا تذکرہ سنایا گیا مولا تیرا وعدہ ہے کہ تیرے محبوبوں کے نام کی عظمت اور بزرگی کے صدقے میں بڑے سے بڑے گنہگاروں کو بخش دیا مولا ہم گنہگار سیاکار بدکار صحیح مولا لیکن تیرے محبوب کی پیاری امت میں ہیں اور مولا ان کے محبوبوں کا تذکرہ سنا ہے سنایا ہے مولا اس کی گواہ اس مبارک رات اس مبارک مہینے کی مبارک رات کے اندر اس نورانی عرفانی مخلوق گواہ ہے مولا تو اس حاضری اور ذکر و اذکار کو سننے سنانے کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما مولا ہم دین میں دنیا میں قبر میں حشر میں کامیابی عطا فرما مولا بالخصوص اس عرفانی نورانی محفل اور ذکر و اذکار کا ثواب میرے والد گرامی کی بیوی محبوب الحسن بنت فاطمہ بی بی کی روح کو اس سال ثواب کی نیت سے نظر کیا مولا قبول فرما آپ کے خانوادے کے سلسلے قادری خلفائے شورشوردیہ کے تمام بزرگوں کی بارگاہ نظر کیا قبول فرما مولا تمام مریدین متوسلین چاہنے والے اور اس محفل کو سجانے سنوارنے کے اندر دامے دیوے سوہنے جنہوں نے حاضری دی ہے مولا سب کی عقیدت اور محبتوں کو قبول فرما تمام کی عقیدت اور محبتوں کو بہترین بدلہ عطا فرما دین میں دنیا میں قبر میں حشر میں کامیابی عطا فرما مولا تمام کی دلی ظاہر مراد تمناؤں کو پورا فرما اس محفل کے اندر مولا جنہوں نے حاضری دی ہے مولا اپنی عظیم ترین دین کی قربانی دے کر کے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرما تمام کو فیضان قادری خلفائے شہروردی سے فیضیابی عطا فرما تیرے بڑے بڑے مقربین بندے شیخ الاسلام مسلمین اور تیری بارگاہ کے ان عظیم ترین شخصیتوں کا تذکرہ کیا مولا ان کے صدقے تصدق سے تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما مولا تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما صحیح معنوں میں ان کی نسبتوں کا کما حق ادا کرنے کے قابل بنا صحیح معنوں میں ہمیں سہروردی صحیح معنوں میں ہمیں قادری صحیح معنوں میں ہمیں چشتی بننے کی توفیق اور طاقت عطا فرما جو کچھ بھی کمیاں قضیاں ہمارے ظاہر کے اندر باطن کے اندر ذہن کے اندر دل و دماغ سوچ و سمجھ خواب و خیالات نگاہ و نفسیات علم و عمل کے حوالے سے مولا سے دور عطا فرما صحیح معنوں میں ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما گناہوں سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما مولا کچھ رہے نہ رہے لیکن مولا تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا رضا کے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہمارا خاتمہ جب بھی ہو بالخیر ایمان کے ساتھ اور ہمارے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا تعالی جو کچھ بھی مانگ رہے وہ بھی عطا فرما جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما ہم نہیں جانتے ہماری بہتری کس میں ہے مولا تو بہتر جاننے والا ہے مولا تو سمیع علیم ہے تو قادر مطلق ہے مولا تعالی تو جو کچھ بھی مانگا وہ بھی عطا فرما جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما ہم نہیں جانتے ہماری بہتری کس میں ہے جس میں ہماری بہتری ہو ہمارے اہل و عیال ہمارے پڑوسی ہمارے رفقا ہمارے چاہنے والے تمام مریدین متوسلین اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت جو بہتر ہے اس کے انتظام عطا فرما آمین یا رب العالمین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنم خاتمہ غردہ و تمرد کنی ور قبول منودا صدامان والے رسول وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ بلغ اللہ بکمالہ کسبت دعا بجمالہ حسنت جبی و خصال
وصحبه صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الفاتح الجود والكرم من بين وجهك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. حق لا إله إلا الله.